بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھی، ایسے میں موبائل کی گھنٹی بجی تو میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، امی جی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ اور اپنے کان سے لگائی۔ میں جانتی تھی کہ آگے کون ہوگا۔ میں نے السلام علیکم کہا تو آگے سے میٹھی اور پیاری سی آواز میں کسی بچی نے وعلیکم السلام کہا تو میرے چہرے پر مزید مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری 8 سالہ چھوٹی بچی تھی۔ میں نے اسے کہا، ردا کیسی ہو بیٹا؟ تو وہ اپنی طبیعت کا بتانے کے بعد مجھ سے میری طبیعت پوچھنے لگی، لیکن پھر اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں اس نے ایک بار پھر سے وہی بات کہی جس نے مجھے تجسس میں ڈالا ہوا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ کسی انکل کا ذکر کر رہی تھی۔ جب وہ سکول جانے کے لیے پارک سے گزرتی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے سکول تک پہنچاتا ہے اور اسے بہت پیار کرتا ہے، اسے کبھی کبھی چیزیں بھی لا کر دیتا ہے اور اسے جھولا جھلانے بھی لے جاتا ہے۔ ان ساری باتوں نے مجھے آج پھر تجسس میں ڈال دیا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نہ جانے وہ کون انسان ہوگا جس نے میری بچی کے ساتھ اتنی اپنائیت دکھائی ہے۔ وہ اب روزانہ اسے سکول آتے جاتے ملتا ہے اور اسے پیار بھی کرتا ہے۔ آج کل حالات کے بارے میں ویسے ہی جانتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا تھا کہ کسی نہ کسی روز امی سے بات کر لوں گی، ان سے پوچھ لوں گی کہ آخر کہیں وہ کوئی اپنا جاننے والا تو نہیں۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی سے کہا، ردا بیٹا نانو کو فون دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ لیکن ردا کہنے لگی، امی نانو گھر پہ موجود نہیں ہے، گھر میں اور نانا ابو ہیں، لیکن نانا ابو بھی اس وقت باہر اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے آپ کی بات نہیں کروا سکتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس کی مسکراہٹ مجھے میرے دماغ میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی اتنی پیاری آواز مجھے ہمیشہ سے فریش کر دیتی تھی، لیکن آج تیسرا دن تھا وہ مجھ سے اس بارے میں بات کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا جو اسے روزانہ ملتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کا نام پوچھا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں امی، اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اس کی اس بات سے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب تو مجھ پر یہ فرض ہو گیا تھا کہ میں اس شخص کے بارے میں جانوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی میری بیٹی کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا پر ایسی خبریں سننے کو مل رہی تھی جنہوں نے ہوش اڑائے ہوئے تھے۔ معصوم سی 4 سال کی بچیاں بھی آج کل کے درندوں سے بچی ہوئی نہیں تھی، یہ تو پھر بھی 8 سال کی بچی تھی، اوپر سے انتہائی خوبصورت تھی۔ جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو جاتا، لیکن اب میں اسے کیسے بچاتی؟ یہاں پر میرا دوسرا شوہر تھا، اس سے اجازت لینا بھی بہت مشکل تھا کیونکہ میں اس کے شہر سے دوسرے شہر سے تھی، اسی لیے یہاں کا آنا جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن اس وقت امی سے بات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ بات کل پر ڈال دی۔ پھر ردا سے کافی ساری باتیں کرنے کے بعد میں نے کال بند کر دی۔ کال بند کرتے ہی ایک بار پھر سے مجھے ردا کا خیال آنے لگا۔ نہ جانے وہ انسان کون ہوگا جو اسے روزانہ بہلا پھسلا کر نہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتا ہے۔ اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی۔ آج مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے بچیاں اگر چھوٹی بھی ہوں تب بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ایسے تو نہیں بیٹیوں کی مائیں خوف زدہ رہتی، خدا اگر بیٹی دے تو اس کی حفاظت بھی خود ہی کرے، ورنہ ہم لوگ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے جب ہماری شہزادیوں کو کچھ ہوا۔ میں نے جب اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچا تو میرا دل لرز گیا، یوں جیسے روح فنا ہونے کو تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ کل ہی امی کو کال کر کے ان سے پتہ کروں گی۔ اس وقت تو مجھے بھی کار کی سوچیں نہیں سوچنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جاننے والا ہو۔ یہ بات سوچ کر میں اپنے کاموں میں لگ گئی، اور پھر کام کرتے کرتے میرے دماغ سے یہ بات بالکل محو ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات کو سونے لگی ایک بار پھر سے جھماکے کے ساتھ ہی وہی ردا کی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ کون ہے وہ شخص جو میری بیٹی کو ایسے ہی ملتا ہے اور اسے چیزیں بھی لے کر دیتا ہے، لیکن اسے اپنا نام نہیں بتانے دیتا؟ کچھ تو ہے جو مجھے شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا اور کال ملانے کے لیے جیسے ہی فون ہاتھ میں لیا تھا تو دیکھا رات کے 11 بج رہے تھے۔
امی ابو ویسے ہی جلدی سونے کے عادی تھے، اسی وجہ سے میں کال نہ کر پائی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے موبائل کو دوبارہ تکیے کے نیچے رکھا اور پھر اپنی بیٹی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنے کے بعد سو گئی، اور ایک بار پھر سے صبح ہوئی۔ اٹھ کر کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کام ہی اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ کام کرتے کرتے مجھے دوپہر ہو گئی تھی، اور پھر دوپہر سے بھی پھر عصر تک کا وقت ہو گیا تھا۔ ابھی تک مجھے وقت نہیں ملا تھا میں کال کر کے امی اور ردا کا حال احوال پوچھ سکوں۔ جیسے ہی فارغ ہوئی تو میں نے ٹائم دیکھا، اس وقت 3 بج رہے تھے۔ اسی وقت موبائل پر ایک نمبر جگمگانے لگا، امی کا نمبر تھا۔ میں خوش ہو گئی، ایک بار پھر سے میری تھکن دور ہونے والی تھی، کیونکہ میری بیٹی کی آواز گونجنے والی تھی۔ لیکن جو ہی میں نے موبائل کان سے لگایا تو امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ امی کی آواز نہایت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مومل تم کہاں ہو؟ جلدی سے آ جاؤ، وہ نہیں مل رہی ردا، گھر پہ نہیں ہے، سکول میں بھی نہیں ہے۔ اس کا سکول کب کا بند ہو چکا ہے، لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں مل رہی۔ خدا کے لیے تم جلدی آ جاؤ، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ امی کی آواز روحانسی تھی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ایک بار پھر سے جھماکے کے ساتھ میرے دماغ میں ردا کی وہی باتیں ٹھہرنے لگی جو مجھ سے روزانہ کہتی تھی، لیکن ابھی تک میں امی سے نہیں کہہ پائی تھی کہ آخر وہ شخص کون ہے جو روزانہ ردا کو سکول آتے جاتے ملتا ہے۔ اور آج تو حد ہو گئی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں ایک دم سے پانی سے بھر آئی تھی، اور اسی وقت میں نے اپنے شوہر سے کہا، ولید مجھے گھر جانا ہے، جلدی کریں، آپ ٹکٹ بک کروائیں، ہمیں ابھی کے ابھی نکلنا ہوگا، ردا نہیں مل رہی۔ یہ میری بات سن کر ولید نے آرام سے کہا، کوئی بات نہیں، وہیں کہیں ہوگی، کہاں جانا ہے اس نے؟ پارک میں کھیل رہی ہوگی، ویسے بھی ان کے گھر کے سامنے ہی پارک ہے۔ لیکن میرا دل کسی طور پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، مجھے ابھی کے ابھی امی کے گھر جانا ہے، خدا کے لیے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا تو ولید نے مجھے دلاسا دیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں ٹکٹ بک کرواتا ہوں، چلو ہم دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں نے بے صبری سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ پلیز جلدی سے جائیں اور ٹکٹ بک کروا کے آئیں، نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی۔ وہ جلدی سے ٹکٹ کرانے چلے گئے، لیکن اب میں کئی اندیشہ اور وسوسوں کا شکار ہو چکی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا جو آج تک میری بیٹی سے پیار سے بات کرتا آیا تھا، لیکن آج اس نے میری بیٹی کو ہائے بھی کر دیا تھا۔ خدا خیر کرے، ان کے سکول کی چھٹی تو 12 بجے ہوتی تھی، لیکن آج 3 بج چکے تھے، ابھی تک ردا گھر پر نہیں پہنچی تھی۔ مجھے جلدی سے جلد وہاں پہنچنا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کے پیار کی واحد حقدار میں ہی تھی، اور انہوں نے مجھے بہت پیار دیا تھا، لاڈوں اور نازوں سے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی میں اپنی ہر بات منواتی اور میرے ماں باپ میری ہر بات مانتے بھی تھے۔ ہماری زندگی یوں ہی چل رہی تھی، لیکن جوں میں بڑی ہو رہی تھی، میرے والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ بار بار امی میری شادی کا تذکرہ چھیڑ دیتی، لیکن میں اپنے ابو کو چھوڑنے کے لیے قطعاً راضی نہیں تھی۔ میں امی سے کہتی، امی میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، لیکن امی ابو کہتے تھے، بیٹا، بیٹیوں کو کوئی بھی اپنے گھٹنے سے لگا کر نہیں بیٹھ سکتا، شک بیٹیاں ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، لیکن انہیں سینے سے الگ کر کے کسی اور کو دینا ہی پڑتا ہے۔ بیٹا، یہ تو خدا کا اصول ہے اور قدرت کا رواج ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ کو خود سے جدا کر کے حضرت علی کے حوالے کیا تھا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھٹنے سے بٹھا کر رکھیں؟ امی کی یہ بات میں سمجھ گئی
اور خاموش ہو گئی۔ آخر کار انہوں نے ایک اچھا اور سگڑ لڑکا دیکھ کر میری نسبت طے کر دی۔ یہ لڑکا اچھا کماتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، والدین کا اکلوتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی مجھے دیکھنے کے بعد اس لڑکے نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا، اور پھر مما پاپا نے خوش ہو کر میرا رشتہ یہاں پر کر دیا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی، سب بہت اچھے تھے، گھر بھی بہت بڑا تھا، نوکر چاکر تھے، میرے لیے یہ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ میری ساس ہر روز میرا حال چال پوچھنے آ جاتی، اور جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک ساسو ماں ہمارے گھر آتی رہیں اور مجھے بہت کچھ لا کر دیتی رہیں، اور اتنا پیار کرتی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گی۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی، لیکن یہ رشک زیادہ دیر تک قائم رہنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت جلد جب میری شادی ہوئی اور میں شادی ہو کر اپنے سسرال آئی تو مجھے ان لوگوں کی اصلیت کا پتہ چلا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ پہاڑ دور سے ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جب انسان ان کے قریب جا کر دیکھتا ہے تو ہی انسان کو ان کا حاصل روپ دکھائی دیتا ہے۔ یہی بات میری لیے سسرال والوں کے معاملے میں بھی تھی۔ وہ دور سے تو بہت اچھے لگ رہے تھے، لیکن اندر سے وہ کیسے تھے یہ ان کے گھر جانے کے بعد معلوم ہوا۔ میں جو اپنی قسمت پر رشک کرتے کرتے نہ تھکتی، اب اپنی قسمت پر آنسو بہاتے بہاتے نہیں تھک رہی تھی۔ بابا کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، امی کا بلڈ پریشر بھی اکثر ہائی ہو جاتا تھا، اس وجہ سے میں انہیں اپنی کوئی بھی تکلیف بتانے سے قاصر تھی۔ حالانکہ میرا شوہر نشے میں دھت رات کو نہ جانے کتنی دیر تک گھر سے باہر رہتا، جبکہ گھر میں موجود میری ساس اور میری نند دونوں ہی مجھ سے کوئی اللہ واسطے کا بیر پال رکھتی تھی۔ جب وہ نشے میں دھت ہو کر گھر آتا سو جاتا، اور جب صبح وہ اٹھتا تو اپنی ماں اور بہن کے پاس چلا جاتا۔ وہ اسے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتی کہ وہ کمرے میں آ کر مجھے مارنا شروع کر دیتا۔ میری زندگی عذاب ہو چکی تھی، لیکن اماں نے کہا تھا کہ اب وہی تمہارا گھر ہے اور وہاں سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے، اور گھر کی باتیں ادھر ادھر مت بتانا، گھر کی باتیں گھر میں ہی رہیں تو گھر بسے رہتے ہیں، اگر گھر کی بات باہر نکل گئی تو پھر تیسرے درمیان میں آ جاتے ہیں، اور پھر بسایا بسایا گھر اجڑ ہی جاتا ہے۔ یوں بھی میں نے اپنی تمام دوستوں سے کنارہ کشی کر لی اور صرف اپنے سسرال کی ہو کر رہ گئی۔ میکے بھی میرا آنا بہت کم ہو گیا تھا۔ امی اور بابا اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن میں ان سے ملنے نہیں جا پاتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میں اگر جاتی تو وہ میرے چہرے سے میرے اندر کی حقیقت معلوم کر لیتے، اور میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ خیر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں اپنے سسرال والوں کو اپنی محبت سے نرم کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بس کسی بھی طریقے سے وہ میری محبت کے عادی ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ محبت اور پیار سے بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی جا سکتی ہیں، تو پھر میں اپنے سسرال کو کیوں نہ قائل کر سکتی تھی۔ میں ان کی محبت پا سکتی ہوں اور وہ میری محبت کے قائل ہو سکتے ہیں۔ خیر اسی طریقے سے دن گزارنے لگی تھی۔ اپنے شوہر کو بھی پیار اور محبت سے سمجھاتی، اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جاتی، اور جو وہ کہتا اس کا ہر کہا مانتی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو کر سج سنور کر رہتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ پھر سے بھی ڈس سے ٹس مس نہ ہوتا۔ وہ آتا، ماں بہن کی باتیں سنتا، اور پھر ایک بار پھر سے وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگ جاتا۔ اگر میں نہ سجتی سنورتی تو کہتا کہ کس لیے تم اپنا منہ پھیلائے بیٹھی ہو، اور اگر سج سنور کر اس کے سامنے جاتی تو کہتا کس لیے سجی سنوری ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسی زندگی کا آخر کروں تو کیا کروں؟ والدین سے بات کروں تو انہیں پریشانی ہوگی، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے اور پھر میں ان سے کسی ایک کو نہ کھو دوں۔ اس ڈر نے مجھے اندر تک سے گھونٹ رکھا تھا۔ خیر میں نے اس حالت میں 2 سال گزارے تھے، لیکن ان 2 سالوں میں میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 2 سال بعد اللہ اللہ کر کے خدا نے میری گود بھری، اور پھر جب 6 ماہ بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہ ہمارا بچہ کون ہے؟
بچی ہے یا بچہ ہے؟ جب ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ آپ کی بیٹی ہے تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ کہتا تھا کہ میں تم سے وارث چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا یہ تو انسانی بنائی گئی مشینیں ہیں، انہیں کیا پتہ کہ اندر کیا پڑ رہا ہے۔ خدا کے لیے آپ پیدا ہونے تک تو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے جب پیدا ہو تو کوئی بیٹا ہو، اور ضروری تو نہیں کہ بیٹا ہی انسان کا وارث ہو، بیٹیاں بھی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور میرے خیال سے انسان کے بڑھاپے کا سہارا بھی صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بیٹا ایسا ہو جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنا ہو، لیکن بیٹیاں تو والدین کا سہارا ہر حال میں بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹی، اور جسے چاہے دونوں نعمتیں عطا کرے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اگر خدا کے آگے دیر تھی اندھیر نہیں، اس نے ہمیں 2 سال بعد اولاد کی خوشخبری دی، تو اب ہو سکتا ہے وہ ہمیں ہماری استطاعت کے مطابق اور ہمیں ہمارے صبر کا پھل دینا چاہتا ہو۔ وہ ہمیں جو بھی اولاد دے گا میں اس پر خوش رہوں گی۔ لیکن میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھ سے کہا اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے تو یہ اولاد سب سے زیادہ عزیز تھی، لیکن اب یہ ہو گیا تھا کہ اب میری نیند اور میری سانس کے تانے جھگڑے اور بہکاوے ختم ہو چکے تھے۔ وہ اب اتنا زیادہ میرے معاملے میں نہیں بولتی تھی، کیونکہ اب 2 سال بعد میں ان کو بچہ دینے والی تھی۔ ان کو پھر بھی آس تھی کہ میں کسی بیٹے کو جنم دوں گی، لیکن جب 1 سال بعد میں نے ایک خوبصورت اور ننھی منھی سی جان اپنی چھوٹی سی بچی کو جنم دیا تو میری ساس اسی وقت گھر چلی گئی، اور اسی کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، سو بچپن سے لے کر اور پھر ان کے بیانے تک ان کے خرچے اٹھاؤ، انہیں پڑھاؤ لکھاؤ، اور یہ ہوتی جاتی ہیں۔ ہمیں ایسی بیٹیاں نہیں چاہیے۔ حالانکہ یہ وہ پھول چکی تھی کہ اس کی اپنی بھی کوئی بیٹی ہے۔ خیر ساس تو یہ کہہ کر واپس چلی گئی، لیکن میرے شوہر نے بچی دیکھنے سے پہلے ہی مجھے طلاق دے دی اور کہا اب اس کے بعد گھر آنے کی توفیق مت کرنا، اور یہیں سے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جانا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میں بار بار ان کے پیر پڑنے لگی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا مت کریں، بیٹیاں بھی تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، ان سے منہ نہ موڑیں۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ مجھے پہلے سے ہی اپنے لیے ایک وارث چاہیے تھا، اپنا بیٹا چاہیے تھا، اور یہ بات میں نے تمہیں بتا دی، لیکن شاید تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ میں کہنے لگی دیکھو وقار، یہ تو اللہ کے کام ہیں، اس نے دیا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا جو بھی ہو مجھے ایک بیٹی نہیں چاہیے، تم بیٹی کو جنم دیا ہے تو اب اسے پالو بھی خود، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 سال بعد اولاد دی، اور اولاد بھی دیکھو بیٹی کو جنم دیا۔ تم نے یہ کہتے ہوئے طلاق دیتا ہوا وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں وہیں پر روتی ہلکتی رہ گئی، لیکن اسے مجھ پر ذرا ترس نہ آیا۔ آخر کار میں نے اپنے والدین کو اطلاع دی، اور پھر اپنے والدین کے پاس ان کے گھر آ گئی۔ اپنی ننھی سی معصوم سی جان بھی میرے ساتھ تھی، میں اس کی خدمت کرنے لگی۔ لیکن ابھی اسے پیدا ہوئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ وقار اس دنیا سے چل بسا ہے۔ اس کا نہایت ہی برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ بابا نے اس کی وفات کی بستی سنی تو اس کے جنازے پر بھی گئے تھے۔ میں بھی اس کے جنازے پر جانا چاہتی تھی، لیکن میں خود نہیں گئی تھی، لیکن ہاں امی ابو اس کے جنازے پر لازمی گئے تھے۔ وہ جیسا بھی تھا میری بیٹی کا باپ تھا۔ میں نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور پھر اپنی بیٹی کی مکمل طور پر خدمت کرنے لگی۔ جب وہ 4 سال کی ہوئی تو امی اور بابا دونوں نے ہی مجھ پر اصرار کرنا شروع کر دیا کہ میں دوسری شادی کروں۔
میرے لیے ایک اچھا سا رشتہ بھی آ چکا تھا۔ یہ رشتہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے حالیہ شوہر ولید کا تھا۔ ولید ایک اچھا لڑکا تھا، اچھا کماتا تھا، اور وہ اچھی بات یہ تھی کہ بابا کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا، اور امی ابو نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ تم جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ، ہم اپنے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری صرف ایک ہی بیٹی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں خوش رہو۔ اپنی والدین کو خوش کرنے کے لیے میں شادی پر راضی ہو گئی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی ردا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں، لیکن امی نے تمام تر راستے میرے لیے سامنے رکھے اور کہا، دیکھو بیٹا، یہ بیٹی ہے اور بیٹیاں چھوٹی بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تم جانتی ہو کہ سوتیلے باپ کا پیار اور سگے باپ کا پیار کتنا مختلف ہوتا ہے، نہ جانے وہاں پر کیسے لوگ ہوں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہاں پر تمہارے دیور وغیرہ بھی ہیں، اور آج کل کے حالات بھی تم خود ہی دیکھ رہی ہو، اور کسی طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں پر کیسا گھر میں ہی جنسی تشدد ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ردا کے ساتھ بھی ایسا ہو، باقی آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ بھی محفوظ رہے گی تو پھر اسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن میرے خیال سے اگر تم اسے ساتھ لے گئی تو وہاں پر تمہارا ہی گھر کا سکون ہی خراب ہوگا۔ کوئی بھی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور کی اولاد کو پالے۔ ہم دونوں بھی اکیلے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو ہمارے پاس ہی چھوڑ جاؤ، یہاں پر اس کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی اور ہم دونوں کا دل بھی بہلا رہے گا۔ اب میں اور تمہارے بابا ردا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں نے ہر زاویے سے سوچا، اور پھر امی کی بات کو صحیح کرتے ہوئے میں نے امی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے، لیکن آپ نے ردا کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے میں مہینے کا باقاعدگی سے خرچہ بھیجتی رہوں گی۔ امی نے میری بات کو منظور کر لی، اور پھر میری شادی ولید سے ہو گئی۔ ولید واقعی میں ایک اچھے انسان تھے۔ میں جو پہلے سے ڈری ہوئی تھی، جو وقار کے ساتھ ایک تجربہ ہو چکا تھا، اس نے میرے دل میں بہت خوف پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے اب ولید نے اس خوف کو ختم کر دیا تھا۔ وہ بہت اچھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ردا کو اپنے ساتھ لے آؤں، لیکن اب امی ردا کو میرے ساتھ بھیجنے پر راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے ردا کو امی کے پاس چھوڑا، اور پھر کچھ ہی عرصے میں ولید کا ٹرانسفر ہو گیا اور میں لاہور سے کراچی آ گئی۔ لیکن یہاں رہنے کے باوجود بھی میں کال پر ردا سے روزانہ بات کرتی تھی۔ 2 سال گزر جانے کے بعد میرا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا، اور ردا اپنے چھوٹے بھائی کا سن کر بے حد خوش تھی۔ وہ بھی اپنے دل سے ہی ولید کو اپنا باپ مانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ولید کو بابا اور مجھے ماما کہہ کر پکارتی، اور مجھے وہ بہت عزیز تھی۔ وہ میری پہلی اولاد تھی، میں اس سے کسی طور پر بھی غفلت نہیں برت سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بار بار اس کا حال احوال پوچھتی رہتی، لیکن اب کچھ دن یوں ہو گئے تھے کہ وہ مجھے ایک بات کرتی کہتی تھی کہ امی ایک انکل ہے، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے سکول جاتے اور آتے وقت ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے بہت ساری چاکلیٹ بھی لے کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اس بات نے میرے ذہن میں خطرے کا الارم بجا دیا تھا۔ ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا پر موجود جو خبریں دیکھ رہی تھی، انہوں نے میرے دماغ کو جگڑ رکھا تھا۔ ہر وقت ردا کا خیال میرے دل میں رہتا تھا، اور اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ نہ جانے یہ شخص کون تھا جو میری بیٹی کو بہلا پھسلا کر اسے چاکلیٹ وغیرہ دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا، بیٹا، آج کے بعد آپ نے اس انکل سے بات نہیں کرنی، لیکن وہ کہتی تھی کہ امی وہ بہت اچھے ہیں، وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہتے اور مجھے چاکلیٹ بھی لا کر دیتے ہیں۔ اگر میں وہاں ہوتی تو شاید اسے منع کر دیتی، لیکن یوں اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں امی سے بات کرنا چاہ رہی تھی،
لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر امی سے بات بھی نہ کر پائی تھی، اور پھر زندگی میں ایسے مصروف ہوئی کہ روزانہ چاہتی تھی امی کو کال کر کے ان سے بات کروں، لیکن اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ امی سے اس کے بارے میں بات کر سکوں۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی کہ آخر امی نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ تم جلدی سے واپس آ جاؤ۔ ردا سکول سے واپس گھر پر نہیں آئی۔ اب تو سکول بھی بند ہو چکا ہے، 3 بج چکے ہیں، اور ہم نے اپنے گلی محلے میں اور اپنی تمام کالونی میں اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی۔ ایک دم سے میرے دماغ میں خطرے کا الارم بجا، اور چھن سے مجھے وہی بات یاد آئی۔ وہ کہتی تھی کہ روزانہ مجھے انکل ملتے ہیں اور وہ مجھے مٹھائی دیتے ہیں، اور مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اس بات نے فوراً سے میرا چین چھین لیا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے ولید سے کہا کہ وہ ٹکٹ کروائیں۔ آخر کار انہوں نے ٹکٹ کروائی، اور پھر میں جلد ہی امی کے پاس آ پہنچی۔ اگلے ہی 5 گھنٹوں میں امی کے پاس تھی، لیکن ابھی تک رات کے 8 بج چکے تھے اور ردا نہیں ملی تھی۔ ہم سب لوگ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، اور میں رو رو کر نہیں تھک رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی کچھ دن پہلے سے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسے کوئی انکل ملتا ہے اور وہ اسے چاکلیٹ وغیرہ بھی دیتا ہے اور اس سے پیار بھی کرتا ہے، لیکن اسے کہتا ہے وہ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ لیکن اس نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا۔ امی یقیناً وہی شخص اسے لے گیا ہوگا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو امی اور ابو اس بات پر نہایت ہی پریشان ہو گئے، اور پھر میری یہ بات سننے کے بعد بابا فوراً سے اٹھے اور اپنی بائک پر پولیس اسٹیشن چلے گئے، جبکہ میں نے ولید سے کہا کہ ہمیں CCTV فوٹیج چیک کروانی چاہیے۔ میں اور ولید ہم دونوں ایک CCTV فوٹیج نکلوانے کے لیے چل پڑے، لیکن جیسے ہی ہم نے سکول سے فوٹیج نکالی، ہم نے دیکھا کہ وہ شخص تھا جس کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا اور اس کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھی۔ اس نے ردا کو اٹھایا اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہوا اس کو گلی کے نکڑ تک لے گیا۔ پھر اس کے بعد CCTV فوٹیج ختم تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے گلی کا نکڑ طے کرتے ہوئے جب مین روڈ پر آئے تو وہاں پر ایک CCTV فوٹیج کیمرہ لگا ہوا تھا۔ یہ کسی دکان کا تھا۔ ہم نے اس دکان میں CCTV فوٹیج نکلوائی، اور پھر یہاں پر بھی وہی شخص نظر آ رہا تھا۔ اس فوٹیج میں بھی اس نے بچی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ردا خوشی سے چہچہاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ یوں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اب ردا کبھی ہمیں واپس نہیں ملے گی۔ وہ شخص اسے مار ڈالے گا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں نے کئی جگہ پر کئی واقعات پڑھا تھا، جنہوں نے ایسی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ساتھ یوں جنسی تشدد کیا، اور پھر انہیں جان سے مار ڈالنے کے بعد انہیں کچرے کے اوپر پھینک دیا۔ اس کے خیالات آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ نہ جانے ردا کہاں چلی گئی۔ مجھے رہ رہ کر اس زینب کا کیس یاد آ رہا تھا۔ وہ بھی تو اسی طرح 8 سال کی تھی۔ اسے بھی تو اسی طرح کسی نے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جا کر اس کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اسے جان سے مار کر کچرا کنڈی میں پھینک دیا تھا۔ ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، یہ مجھے آج احساس ہو رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے جلد مجھے ردا مل جائے، لیکن اگلی دکان میں جا کر ہم نے جیسے ہی CCTV فوٹیج نکالی، وہ شخص کسی گھر میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم دونوں اسی گھر میں داخل ہو گئے، لیکن جو ہی میں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس گھر کو میں کیسے بھول سکتی تھی۔ خیر میں آگے بڑھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے لان عبور کیا اور پھر داخلی کمرے تک پہنچ گئی۔ اس کمرے میں پہنچی تو ردا کی چہچہاہٹ اور اس کے کہکے گونج رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ کہکے بھی گونج رہے تھے۔ آگے بڑھ کر جب میں نے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی۔
کیونکہ سامنے ردا کا باپ وقار اور اس کے ساتھ اس کی ماں اور بہن بھی ردا کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ردا ان کے ساتھ بے حد خوش لگ رہی تھی۔ ایک چیخ میرے اندر سے اٹھی لیکن میرے گلے تک آتے ہوئے دم توڑ گئی۔ میں نے جلدی سے ردا کو پکارا تو ردا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، جبکہ سامنے کھڑا شخص بھی ساکت کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہی وقار تھا، لیکن وہ تو مر چکا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، وقار تم تو؟ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کرنا مومن، میں نے تم پر کتنا ظلم کیا تھا، تمہیں اس بچی سمیت چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے بھی میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ ہاں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں کوما میں چلا گیا تھا، میں مرا نہیں تھا۔ بے شک یہاں پر سب لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا اور میرا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا تھا، لیکن میری جگہ پر وہ کوئی اور ہی تھا اور مجھے ہسپتال میں کوما میں رکھ دیا گیا تھا۔ جب آج 8 سال بعد 2 مہینے پہلے میں جب ہوش میں آیا تو میں اپنے گھر واپس آیا۔ میری ماں اور بہن کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی نئی زندگی کی طرف لوٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے ادھر کا رخ کیا اور میں یہاں آ کر رہنے لگا تو میں نے پارک میں ردا کو آتے جاتے دیکھا۔ اسے میں نے کئی بار تمہارے ابو کے ساتھ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا اور اب مجھے ایک اولاد کی طلب ہے۔ میری اس وجہ سے نہیں بتانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیں گے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور مجھے میری بیٹی واپس دے دو۔ اس کی بات پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس شخص نے اسے بیٹی کو بوجھ سمجھ کر میرے حوالے کر کے مجھے بے گھر کر دیا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن خیر اب ردا کو اس کے پاس چھوڑنے کی ذمہ داری میری نہیں تھی۔ میں نے ردا سے پوچھا تو ردا کہنے لگی، نہیں امی، مجھے ان کے پاس، اس انکل کے پاس نہیں رہنا، مجھے آپ کے اور بابا کے پاس رہنا ہے۔ وہ میرے اور ولید کی طرف دیکھ کر اشارہ کرنے لگی تو وقار کو کہنے لگی، بے شک انکل بہت اچھے ہیں، لیکن میں اپنی ممی بابا کے ساتھ رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے تھے اور بہت اذیت بھی دیکھی تھی۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، جس سے اولاد کو اس نے دھکتارا تھا۔ آج وہی اولاد اسے اچھا تو کہہ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ خیر میں نے اسے یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت آ کر ردا سے مل سکتا ہے، لیکن اب ردا میں اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ جب ردا کو اس کے باپ کی ضرورت تھی تب اس نے اسے چھوڑ دیا، بلکہ اسے میرے ساتھ اکیلا اس دنیا میں چھوڑ دیا تھا، اور اب یہ اس کا حق نہیں تھا میں اسے واپس دے سکتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، اور انہیں دھکتارنے والا خود ہی کسی نہ کسی دن پچھتاتا ہے، جس طرح آج وقار پچھتا رہا ہے۔ لیکن خیر میں نے تو اسے معاف کر دیا ہے، خدا اسے معاف کرے، اس کی اذیت اب میں کم نہیں کر سکتی۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو قدر کیا کیجیے، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، یہ سب کچھ میرے خدا کی پیداوار ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹی سے نوازے اور جسے چاہے بیٹے سے نوازے۔ بے شک بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں اور وہ بیٹا بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔